بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا شوہر بہت کنجوس تھا۔ جب ہی مجھے سونے کا زیور تحفے میں دیتا، کہتا اسے سنبھال کر سٹور روم میں رکھ دو، اور کبھی مجھے زیور نہ پہننے دیتا۔ 2 دن بعد ہی ہمارے گھر چوری ہو جاتی اور چور سارے زیور لے جاتے۔ میں نے کسی کو بغیر بتائے پورے گھر میں کیمرے لگوا دیے۔ اس بار جیسے ہی چوری ہوئی، میں نے فوراً کیمرے چیک کیے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا نام زینب ہے۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ شروع سے ہی میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی بہت امیر خاندان میں ہو، کیونکہ مجھے سونے کے زیور پہننے کا بہت شوق تھا، اور میری یہ خواہش میری ماں باپ تو کبھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ میری ایک دوست نے ایک دن مجھے اپنے کزن سے ملوایا جو بہت امیر تھا۔ دوست نے بتایا کہ اس کا کزن مجھے پسند کرتا ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے، اس لیے بہت جلد وہ اپنے کزن کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ میرے گھر والے اتنے اونچے خاندان سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے تھے، مگر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے، اور میری شادی میرے دوست کے کزن سے ہو گئی۔ اس کا نام باز تھا۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے ایک سونے کا سیٹ دیا تھا، جسے پا کر میری برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ ولیمے کی جیولری بھی بہت شاندار تھی۔ پورے 5 تولہ زیور میری ساس نے مجھے چڑھایا تھا۔ سارے لوگ میرے نصیب پر رشک کر رہے تھے۔ میری ساس اور سسر والے چلے گئے تھے، اور ہم گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے کچھ عجیب لگنے لگا۔ باز میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن وہ مجھے زیور نہ پہننے دیتا۔ میری ایک دوست نے میرے ولیمے کی تو میں نے اپنا منہ دکھائی والا سونے کا سیٹ پہنا، مگر میری شوہر نے منع کر دیا۔ کہنے لگا سونا پہن کر نہ جاؤ، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر اکثر ایسے ہی ہونے لگا۔ میں اماں کے گھر جانے کے لیے سونے کی بالیاں پہنتی تو چھین لیتا، کہتا بس یہ زیور دیکھنے کے لیے ہے، اس کو سنبھال کر رکھو۔ گھر کے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہاتھ تنگ کر رکھتا۔ مجھے اس کی کنجوسی بالکل اچھی نہ لگتی۔ وہ کہتا تھا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے وہ مجھے اکثر کوئی نہ کوئی سونے کا زیور تحفے میں دیتا، لیکن پہننے نہ دیتا، بس دکھا دیتا اور کہتا اسے سٹور روم میں چھپا کر رکھ دو، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ ایک دن میرے شوہر کا ڈر سچ ہو گیا۔ ہمارے گھر چوری ہو گئی اور چور سارا زیور لے گئے۔ میرے شوہر کا صدمے کے مارے 2 دن بخار ہی نہ اترا۔ کچھ دنوں بعد میں پھر سے ایک سونے کا کنگن لے کر آیا جو بہت خوبصورت تھا، لیکن اس نے پھر سے مجھے وہ کنگن نہ پہننے دیا اور تجوری میں چھپا کر رکھ دیا۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر پھر سے چوری ہوئی۔ اس بار بھی گھر کا سارا قیمتی سامان چوری ہو گیا۔ اس بار میرا شوہر اسپتال پہنچ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر خود ہی چوری کرواتا ہے، کیونکہ صرف اسے اور مجھے ہی معلوم ہوتا تھا کہ سونے کے زیور کہاں ہیں۔ لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر مجھے خیال آتا کہ وہ تو صدمے سے بے حال ہے، وہ اس سب کے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اس راز سے جلد از جلد پردہ ہٹانا چاہتی تھی اور کسی طرح چور کو سامنے لانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کرواتا تھا، کہتا تھا تھانے کچہری کے چکر میں بڑے پیسے لگ جاتے ہیں، اور میں اس کی کنجوسی پر کوڑ کر رہ جاتی تھی۔ بینک کے لاکر میں رکھوانے کو کہتی تو بھی نہ مانتا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس کنجوس سے شادی کی۔ کچھ دنوں بعد میری ساس نے میری سالگرہ پر میرے لیے 9 لکھ ہار بنوایا جو بہت ہی قیمتی تھا۔ میرے شوہر نے مجھے سونے کی انگوٹھی دی، مگر سارا زیور پہننے بھی نہ دیا، اور دوسرے ہی دن کہنے لگا اس کو سنبھال کر کہیں رکھ دیتے ہیں، اب کی بار چوری نہ ہونے دے پائے۔ اس بار میں نے بغیر کسی کو بتائے پورے گھر میں کیمرے لگوا دیے، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ چور کون ہے۔ 2 دنوں بعد گھر میں پھر سے چوری ہوئی اور سارا زیور چوری ہو گیا۔ میں نے فوراً کیمرے چیک کیے۔ چور کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہ آیا
کہ وہ میری ہی دوست تھی، میرے شوہر کی کزن، جس سے میں اپنے دل کی ساری باتیں کر لیتی تھی۔ میں اکثر باتوں باتوں میں اسے بتا دیتی تھی کہ میرے شوہر نے سونا کہاں رکھا ہے، اور وہ چوری کر لیتی تھی۔ مجھے دکھ ہوا کہ اس نے میرے بھروسے کو توڑ دیا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے بتایا کہ معاذ چونکہ بہت کنجوس تھا، اس لیے وہ شروع سے ہی اس کی ساری چیزیں خود چرا لیتی تھی۔ اب بھی وہ خود تو ہرگز سونے کو استعمال کرتا، اس لیے میں چوری کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتی تھی۔ میرے شوہر کو اچھا سبق مل گیا تھا کہ اس کی کنجوسی سے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، سنبھالنے کے لیے نہیں۔ اس نے کنجوسی سے توبہ کر لی، اور میرے لیے یہ بڑا اچھا سا ہو گیا تھا، کیونکہ میں زیور سٹور میں رکھنے کی بجائے پہننے لگی تھی، اور زندگی اچھی گزرنے لگی تھی۔